الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ امام عشق محبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں کہ واللہ جو مل جائے تیرے گل کا پسینہ، مانگے نہ پھر عطر کبھی چاہے دہن پھول، لب پھول زباں پھول زکن پھول بدن پھول، تن کا بھی ہمارا ہلائے تو نہیں ہلتا، تم چاہو تو ابھی ہو جائے کوہ مہن پھول۔ اور کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس کی حسن اور حسین پھول۔ آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ادب و احترام کے ساتھ درود شریف پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو آج معلوم ہے کہ آج مدرسہ فیض الغربہ آرا میر گنج میں جلسہ ہے۔ بس بڑی تیزی کے ساتھ میں اس پروگرام میں شرکت کیا ہوں، کچھ ہی دیر کے اندر پروگرام کو اختتام کے طرف لے کے جاؤں گا تاکہ مدرسہ فیض الغربہ میں حاضری دے کر کے اس جلسہ میں شرکت فرما کر ثواب دارین ہم بھی حاصل کر سکیں۔ آج مدرسہ فیض الغربہ میں جشن دستار بندی کے موقع پر ایک شاندار عظیم الشان پروگرام رکھا گیا ہے، جس میں باہر سے بھی آئے ہوئے علماء کرام ہیں، اور بچوں کے سر پر آج دستار حفظ اور دستار فضیلت سے ان تمام بچوں کو نوازا جائے گا۔ کم سے کم بچے جو ہے 35 بچے میرے جانکاری کے مطابق ہے کہ 35 بچے آج مدرسہ فیض الغربہ سے فراغت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ان تمام بچوں کو مدرسہ فیض الغربہ کا فیض ہمیشہ عطا فرمائے۔ حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ اور پڑھیے رب سلم علی رسول اللہ، رب سلم علی رسول اللہ، مرحبا مرحبا لا مرحبا مرحبا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ محترم سامعین اکرام، یہ مہینہ مقدس جو ہے 11ویں شریف کا ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کچھ لوگ آیا۔ پہلے ایک واقعہ سماعت کیجئے، بہت ہی بہترین واقعہ ہے، یعنی ایک طرح کا یہ سبق ہے۔ ایک بزرگ ہے حضرت مسلم بن عامر مغربی رحمۃ اللہ علیہ، بہت پائیدار کے عظیم الشان یہ بزرگ ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک بار میں قبرستان کے قریب سے گزر رہا تھا کہ ایک قبر کھودنے والے سے میری ملاقات ہو گئی۔ میں نے دیکھا کہ وہ قبر کھودنے والے صرف آج اللہ 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 کر رہے ہیں، رب کے حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، رب کی تعریف کر رہے ہیں، اپنے رب کا ذکر کر رہا ہے۔ میں نے پوچھا ہے قبر کھودنے والے تو وہی ہے نا جو آج سے پہلے اس قبرستان میں قبر کھودا کرتا تھا؟ کہا کہ ہاں میں وہی ہوں۔ مسلم بن عامر پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ یہ اچانک تم بدل کیسے گیا؟ اچانک تم بدل کیسے گیا؟ وہ شخص کہتا ہے کہ میں
ایک دن 3 قبر کھودا تھا۔ حضرت مسلم بن عامر مغربی کہتے ہیں کہ اے قبر کھودنے والے، آج سے پہلے تو قبر کھودا کرتا تھا، تجھے پیسہ ملتا تھا، اس پیسہ سے تم شراب خریدتے تھے، تاری اور دارو خرید کر کے تم پیا کرتا تھا، نشہ کی چیز تم کرتا تھا، ہمیشہ نشہ میں رہتا تھا، یہاں تک کہ نشہ کی دوائی کھا کھا کر کے تم قبر کھودا کرتا تھا۔ آج اچانک یہ معاملہ پلٹ کیسے گیا؟ آج تم تاری اور شراب کے بجائے اللہ اللہ کرتے ہو، رب کی تعریف بیان کرتے ہو۔ اس شخص نے کہا اے مسلم بن عامر، میں کیا بتاؤں، ایک دن میں ایک ہی وقت میں 3 قبر کھودا تھا۔ جب میں 3 قبر کھودا، 3 قبر کھودنے کے بعد جب قبر مکمل ہو گئی، میرے اندر ایک سستی پیدا ہو گئی، میں تھک گیا تھا۔ قبرستان کے ایک کونا میں بیٹھ گیا، بیٹھے بیٹھے مجھے نیند آنے لگی۔ میں نے خواب دیکھا کہ آسمان سے کچھ فرشتے زمین پر تشریف لائے ہیں۔ ان میں ایک فرشتہ ان سب کا سردار تھا۔ اتنے میں وہ سردار کہنے لگے اے فرشتوں، چلو ان قبر کے قریب چلو جن کو آج کھودا گیا ہے۔ وہ فرشتہ وہاں پہنچے ہیں۔ ایک فرشتہ جو سردار ہے وہ کہنے لگے کہ اے فرشتوں، جانتے ہو یہ قبر کس کی ہے؟ وہ قبر کھودنے والے کہہ رہے ہیں کہ اے مسلم بن عامر، میں خواب دیکھ رہا تھا کہ وہ فرشتے کہنے لگے اے فرشتوں، دیکھو یہ 3 قبر آج کھودی گئی ہے، اس میں آج 3 مردے دفن ہوں گے۔ جو فرشتہ ان کے ساتھ آئے تھے وہ فرشتہ کہنے لگے، وہ فرشتوں کی جماعت کہنے لگے کہ اے سردار، اے حضور بتائیے اس قبر میں جو لوگ دفن ہوں گے ان کے ساتھ ہم کیا سلوک کریں گے، ان کے ساتھ ہم کیا برتاؤ کریں گے؟ وہ فرشتوں کا سردار کہنے لگے کہ اس میں دفن ہونے والا ایک جنتی مسلمان ہے، اس لیے تم یہ کرنا کہ جب وہ دفن ہو جائے تو ان کے قبر کے اندر کی دونوں دیوار کو 12 کوس تک پھیلا دینا۔ اللہ اکبر! ایک مرد مومن یا مومنہ عورت، ایک ایمان والے شخص جب قبر میں پہنچتے ہیں تو ان کی قبر لمبی چوڑی تا حد نظر کشادہ کیا جاتا ہے۔ وہ شخص کہنے لگا کہ میں دیکھ رہا تھا خواب میں کہ وہ فرشتہ کہہ رہے ہیں، سردار بول رہے ہیں کہ جب اس میں دفن ہونے والا دفن ہو جائے گا وہ جنتی ہے، جب قبر ان کی مکمل ہوگی تم ان کے دونوں دیوار کو 12 کوس تک پھیلا دینا۔ تب تک دوسری قبر کے قریب فرشتے پہنچتے ہیں۔ فرشتوں نے پوچھا اے میرے سردار، جب اس میں لوگ دفن ہو جائیں گے تب ہم کیا کریں گے؟ وہ سردار کہنے لگے کہ اس میں بھی دفن ہونے والا مردہ جو ہے وہ جنتی ہے، جب وہ دفن ہو جائے، اس کی قبر مکمل ہو جائے، لوگ یہاں سے جانے لگے تو تم اس کی قبر کے دونوں دیوار کو جو ہے 40 کوس تک لمبا کر دینا۔ اللہ اکبر! ایک مردہ دفن ہوا، اس کی قبر کتنی لمبی ہو رہی ہے، کتنی چوڑی؟ 12 کوس۔ اور دوسرا مردہ جب دفن ہونے والے ہیں اس کی قبر جو ہے 40 کوس بڑا کیا جا رہا ہے، اس کی قبر کو چوڑا کی جا رہی ہے۔ تب تک میں نے خواب دیکھا کہ وہ تیسرے قبر کے پاس وہ تمام فرشتے گئے۔ فرشتوں نے پوچھا اے میرے سردار، اس قبر کے بارے میں کیا حکم ہے؟ وہ فرشتوں کا سردار کہنے لگے کہ اس کے بارے میں یہ حکم ہے کہ اس میں آنے والا جو شخص ہے وہ جہنمی ہے، جہنمی، اس لیے اس قبر میں اللہ کے طرف سے عذاب آئے گی، تو تم لوگ یہ کرنا کہ دونوں دیوار کو آپس میں ملا دینا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قبر جو ہے دباتی ہے، قبر ہر انسان کو دبائے گی۔ فرق اتنا ہوگا کہ ایمان والے کو ماں جیسے ایک بچے کو دباتی ہے محبت میں، ایسے ہی قبر محبت میں دبائے گی، اور اگر بے ایمان ہو کے جو جائے گا اس کو قبر دبائے گی، ایسا دبائے گی کہ ادھر کی ہڈی ادھر، ادھر کی ہڈی ادھر، یعنی بالکل وہ سرما بن جائے گی۔ پھر اس کو فرشتہ ٹھیک کر دے گا، پھر اس پر عذاب ہوگی، عذاب مسلط کیا جائے گا۔ جب یہ شخص قبر کھودنے والے خواب دیکھ کر کے بیدار ہوا، اس کی دل کی دنیا اب بدل گئی۔
پہلے تو شرابی تھا، جواری تھا، نشہ میں دھت رہتا تھا، لیکن اب اس کے دل کی دنیا بدل رہی ہے۔ مسلم بن عامر کہتے ہیں کہ پھر بتاؤ کیا ہوا؟ اس قبر کھودنے والے نے دیکھ کہا کہ کچھ دیر کے بعد ایک جنازہ آیا، اس میں ایک میت لیٹا ہوا تھا، 4 آدمی اس کے جنازے میں کاندھا دیا ہوا تھا۔ جب اس کی جنازہ پڑھی گئی، وہاں سے لوگ جب جنازہ لے کے آئے، مجھ سے پوچھا کوئی قبر ہے؟ کہا ایک قبر ہے۔ کہا ہاں قبر ہے۔ کہا کیا قیمت لوگے؟ کہا میں نے 1000 روپے اس سے لیا ہے۔ 1000 روپے اس نے دیا، نماز جنازہ اس کی پڑھائی گئی، میں بھی شامل ہو گیا، اس لیے کہ میں جانتا تھا اس میں دفن ہونے والے لوگ جو ہے وہ جنتی ہے، اس لیے میں نے دل میں خوش ہوا کہ بڑی نصیب کی بات ہے کہ میرے ہاتھ سے کھودی ہوئی قبر میں آج ایک جنتی لیٹنے والے ہیں۔ میں بھی خوش ہو گیا، میں بھی پریشان میں تھا، لیکن آج خوشی کا انتہا نہیں رہا۔ اب ان کی نماز جنازہ ہوئی، میں نے سوچا کہ ایک جنتی کی نماز جنازہ پڑھ لیتا ہوں، میں بھی شرکت فرمایا، میں بھی شریک ہو گیا، نماز جنازہ ہو گئی، اس کو قبر میں رکھا گیا، 4 آدمی مل کے مٹی دیتے ہیں۔ اب لوگ جانے لگے تو میں نے پوچھا، اے میرے بھائیوں ذرا یہ بتاؤ، یہ تمہارا باپ ہے یا تمہارا بھائی ہے یا تمہارا چچا ہے یا خاندان کے کوئی لوگ ہے؟ لوگوں نے کہا اے شخص تم یہ کیا بکتے ہو، نہ یہ میرا بھائی ہے، نہ یہ میرا چچا ہے، نہ یہ میرے خاندان کا کوئی ہے، نہ یہ میرے پڑوس کے کوئی ہے، بس اتنی سی بات ہے کہ ایک غریب آدمی میرے محلے میں رہتا تھا، اتنا غریب تھا کہ لوگ اس کو شادی بیاہ میں دعوت نہیں دیا کرتا تھا، لوگ اس کے ہاں آنا جانا نہیں کرتا تھا، لوگ اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں کرتا تھا، اتنا یہ غریب اور مفلس آدمی تھا۔ اتنے میں وہ شخص کہتا ہے مبارک ہو آج جس کو تم لے کے دفن کی ہو قبر میں، یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ جنتی ہے، یہ جنتی انسان کی قبر آج کھودی گئی تھی، یہ جنتی ہے جس کو تم لوگ لا کے دفنائے ہو، نماز جنازہ ادا کیے ہو، یہ جنتی شخص ہے۔ کہا کہ تم کو کیسے معلوم؟ تو وہ سارا واقعہ بتایا کہ ایسی بات میرے سامنے ہوئی، اس میں دفن ہونے والے شخص یہ جنتی ہے۔ کچھ دیر کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ ایک جنازہ اور لوگ لے کے آ رہے ہیں، اس میں بھی 4 آدمی ہے۔ وہ لوگ آ کے پوچھا اے قبر کھودنے والے بتاؤ کوئی قبر مکمل ہے؟ کہا کہ ہاں قبر مکمل ہے۔ کہا کیا قیمت لوگے؟ کہا 1000 روپے لوں گا۔ اس نے 1000 میں قبر خریدا ہے، اس کے بعد نماز جنازہ ہوتی ہے۔ یہ شخص کہتا ہے کہ میں بھی اس جنازے میں شامل ہو گیا، نماز ادا کی، نماز جنازہ پڑھانے کے بعد اس کو قبر میں اتارا گیا، اوپر سے مٹی ڈال دی گئی۔ لوگ جب چلنے لگا تو میں نے پوچھا اے شخص بتا یہ تمہارا کون ہے؟ یہ تمہارا کون ہے؟ تمہارے خاندان میں ہے یا تمہارے بھائی ہیں یا تمہارے پڑوس کے لوگ ہیں؟ لوگوں نے کہا یہ نہ میرا خاندان ہے، نہ میرا بھائی ہے، نہ میرا رشتہ دار ہے، ہاں میرے محلے میں یہ شخص 3 دن سے آیا ہے، کہیں کا مسافر ہے، اپنا خیمہ گار کے 3 دن میرے گاؤں میں گزارا ہے، لیکن ایک بات اس کے اندر میں پایا کہ جب اذان کا وقت ہوتا یہ اذان دیتا، نماز پڑھتا، قرآن پاک کی تلاوت کرتا، لیکن ہے تو یہ مسافر ہے، یہ مسافر ہے۔ 3 دن کے بعد یہ انتقال کر گیا۔ گاؤں کے لوگوں سے کہا دیکھو مسافر ہے، انتقال کر گئے ہیں، لیکن کوئی اس کے جنازے میں شرکت نہیں فرمایا، کوئی شامل نہیں ہوا۔ آخر ہم ہی 4 لوگ جو ہے، ہم ہی 7 لوگ جو ہے اس کو نہلایا، کفن پہنایا، ہم ہی چندہ کر کے آپس میں چندہ کر کے پیسہ اکٹھا کیا، 1000 تمہیں دے کے قبر خریدا ہے، اس کو دفنانے کے لیے لایا ہے۔ کہا کہ مبارک ہو آپ نے جس کو دفنایا، یہ جنتی ہے۔ مبارک ہو آپ نے جس کو دفنایا، یہ جنتی ہے، جنتی۔ کہا تمہیں کیسے معلوم؟ کہا مجھے ایسے معلوم کہ میں نے یہ خواب میں دیکھا، ابھی اللہ کا فرشتہ زمین پہ آئے تھے، ان لوگوں نے یہ بات کی، میں نے سنا ہے، یہ بھی قبر والے جنتی ہے، یہ بھی قبر والے جنتی ہے۔ پھر وہ شخص کہتا ہے کچھ دیر کے بعد ایک جنازہ ایسا آیا ہے جو شان و شوکت کے ساتھ آیا ہے، دھوم و دھام سے آیا ہے، لوگوں کا ہجوم اس میں تھا، کافی لوگ اس میں موجود تھے، پیر رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ اس نے آیا اور مجھے ایک زوردار آواز
आवाज़ से पूछा, ए कब्र खोदने वाले, कोई कब्र बनाया हुआ है? मैंने कहा हाँ है। कहा क्या कीमत लोगे? का 1000 रुपये। उसने 1000 रुपये निकाला, मेरे मुंह पे मार दिया। मैंने 1000 रुपये लिया, उसे कब्र दे दिया। लोगों ने क्या किया, शान और शौकत के साथ उसकी नमाज जनाजा अदा की, उसके बाद कब्र में दफनाया। जितना लोग शामिल थे कि कब्र में दफनाने के लिए, ऊपर से मिट्टी डालने के लिए मिट्टियां ख़त्म हो गई, बाहर से लोग मिट्टी ला ला के उसको दफनाना शुरू किया, उसके कब्र को ऊंचा करना शुरू किया। जब वो लोग जाने लगे, एक आदमी बच गया था। मैंने पूछा, भाई ये बताओ ये किसकी कब्र है, ये जनाजा किसकी है, किसका है? कहा कि ये जनाजा एक गांव का सबसे बड़ा अमीर घर की बीवी का है। अब जो असल बात है वो सुनिए। उसने कहा कि अमीर घर की सबसे इस मोहल्ले में जो सबसे ज़्यादा अमीर था उसकी बीवी है ये, इसलिए लोग इतना शामिल थे। शान और शौकत के साथ जनाजा लेके आए थे, काफ़ी लोग जमा हुए। आमिर मुस्लिम बिन आमिर कहते हैं कि इतना कह के वो कब्र खोदने वाले रोने लगे। मैंने पूछा क्या हुआ फिर? तो मैंने कहा उन लोगों से, ऐ लोगों, जिसको तुम शान व शौकत के साथ लाए हो, फूल और माला चढ़ा के लाए हो, अतर में मलबूस करके लाए हो, ये वो इंसान नहीं है। अरे ये जहन्नमी है, जहन्नमी। इसके कब्र में अभी अजाब होने वाली है, अभी इसके कब्र में बिच्छू आने वाले हैं, सांप आने वाले हैं, सांप मुसल्लत हो जाएगी। इसके कब्र को इतने तंग कर दिया जाएगा कि सूरमा बन जाएगा इसमें दफन होने वाले लोग। तो उसने कहा कि ये अमीर घर की बीवी है। फिर उसने कहा, ये बताओ कि ये दुनिया में करती क्या थी? तो लोगों ने बताया कि ये इतनी अमीर ज़ादी थी कि गांव और मोहल्ले की गरीब घर की बच्चियां महफिल मिलाद सजाती थी और इसको दावत देने के लिए गई थी। तो ये कहने लगी कि मैं तुम्हारे मिलाद में नहीं आऊँगी, इसलिए कि तुम्हारे मिलाद में गरीब की औरतें आएगी, गरीब घर की बच्चियां आएगी, मैं उनके साथ कैसे बैठूँगी? इसी तरह बात करके इनकार कर देती थी। और एक तरीका इसका ये था कि अगर गरीब घर की कोई बच्ची इसको दावत देने के लिए जाती थी, उसको पकड़ के मारती थी, पीटती थी और कहती थी कि नहीं आऊँगी तेरी मिलाद में। इतने में एक मर्तबा कुछ बच्ची मिल करके एक प्रोग्राम रखा था, एक नबी की महफिल सजाया था। 3 दिन पहले इसको दावत देने गई थी और दावत जब देने के लिए गई और कहने लगी, ओ शहजादी, तुम्हारी दावत मेरे घर में 3 दिन के बाद है, हम महफिल मिलाद सजाने वाले हैं, उसमें आप ज़रूर शिरकत फरमाइए। इतना कहना था कि उन बच्चियों को ये शहजादी मारने लगी थी, पीटने लगी थी। और दूसरी बात यह है कि वो शहजादी जो है रोने लगी थी, तमाम बच्चियां रो रही थी। इतने में वो बच्चियां कहने लगी, है अमीर घर की बेटी सुनो सुनो, है अमीर घर की बीवी सुनो सुनो, अगर तुम मेरे मिलाद में नहीं आना चाहती हो कोई बात नहीं है, मेरे घर में नहीं आना चाहती हो कोई बात नहीं है, 3 दिन के बाद हमारे घर में मिलाद जब हो जाएगी तब तुम अपने घर में मिलाद सजा लो, हम लोग आ जाएंगे, गाँव के लोग आ जाएंगे, गाँव की औरत आ जाएगी। इतने में वो शहजादी जो है मारना शुरू कर दिया है, गरीब घर की बच्चियों को पीटना शुरू किया है और कहती है कि तुम लोग मेरे घर में आएगी, मिलाद में आएगी, मैं अपने घर में मिलाद सजाऊंगी और तुम लोग आएगी, मेरे घर के कालीन को ख़राब कर देगी, गरीब घर की औरतें आएगी, मेरे घर को गंदा कर देगी, इसलिए ना हम तुम्हारे मिलाद में आएंगे ना हम अपने घर में मिलाद सजाएंगे। ये इसका तरीका था। वो मुस्लिम बिन आमिर कहते हैं, ये नौजवान रोने लगा इतना कहने के बाद कि ऐ शख्स, तुम जिसको आज लेके आए हो जनाजा की नमाज पढ़ने के लिए और कब्र में दफनाने के लिए, हकीकत में ये जहन्नमी है, जहन्नमी। इस पर अल्लाह की अजाब आने वाली है, इसकी कब्र को जो है तंग कर दिया जाएगा। मेरे दोस्तों, एक अमीर शहजादी है, मिलादुन नबी से इनकार की है और मिलाद मनाने वाले को मारी पीटी है, तो अल्लाह ने उसे ये सजा दी कि मरते मरते ही उसको जहन्नमी करार दे दिया कि ये जहन्नमी औरत है। तो मिलाद में आने से इंसान का ईमान ताज़ा होता है। आज रसूल पाक की ज़रूरत सबको है। जो नहीं मानता है, जो रसूल पाक के इंतज़ार या नहीं करता, वो कब्र में पहुँचेगा रसूल पाक की इंतज़ार ज़रूर करेगा।
جب نبیوں کو رسول پاک کی ضرورت پڑ گئی تو امتی کی کیا بات ہے؟ حضرت عیسیٰ و موسیٰ تمام نبی کو میرے نبی کی ضرورت ہے۔ جب میدان محشر سجے گا، قیامت کا دن ہوگا، ہر امتی اپنے اپنے نبی کی بارگاہ میں جائیں گے اور سب یہی کہیں گے کہ اذهبوا الی غیری، آج تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ پھر تمام لوگ ایک مشورہ کریں گے اور کہیں گے کہ اے لوگوں دیکھو، آج ہم اپنے باپ حضرت آدم کے پاس چلتے ہیں، وہ ہماری سفارش ضرور کریں گے۔ تمام لوگ جو ہے میدان محشر میں ایک بھیڑ لگائیں گے اور ایک جھنڈ بنا کر کے حضرت آدم کی بارگاہ میں جائیں گے اور کہیں گے اے آدم علیہ السلام، آپ تو ہمارا نبی بھی ہے، ہمارا باپ اور دادا بھی ہے، ہم سب آپ کی اولاد ہے، آج جہنم کی آگ ہماری پیچھا کر رہی ہے، آج بلا کی گرمی میں ہم پھنس گئے ہیں، ہماری سفارش خدا کی بارگاہ میں کیجئے، ہماری پیروی خدا کی بارگاہ میں لگائیے، ہم کو نجات دلائیے جہنم کی آگ سے۔ حضرت آدم کہیں گے اذهبوا الی غیری، جاؤ کسی اور نبی کی بارگاہ میں جاؤ۔ آج ہم جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ہم سب کی شفاعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، لیکن میدان محشر جب قائم ہوگا تو اس بات کو ذہن سے محو کر دیا جائے گا، یعنی نکال دیا جائے گا، انسان بھول جائیں گے کہ ہماری سفارش کون کریں گے۔ حضرت آدم کہیں گے اذهبوا الی غیری، جاؤ کسی اور نبی کی بارگاہ میں جاؤ، جاؤ کسی اور رسول کی بارگاہ میں جاؤ، آج تمہاری مدد میں نہیں کر سکتا۔ لوگ وہاں سے چلیں گے، حضرت یوسف کی بارگاہ میں آئیں گے، حضرت نوح کی بارگاہ میں آئیں گے، حضرت شیس علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں گے، حضرت یعقوب، حضرت یحییٰ، حضرت دانیال، حضرت زکریا، حضرت یونس، یعنی تمام نبی کی بارگاہ میں چلتے چلتے حضرت ابراہیم کی بارگاہ میں آئیں گے اور کہیں گے اے ابراہیم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا دوست بنایا تھا، اپنا خلیل بنایا تھا، آج ہماری مدد کیجئے، ہماری پیچھا جہنم کی آگ کر رہی ہے، اس آگ سے نجات دلائیے۔ حضرت ابراہیم کہیں گے اذهبوا الی غیری، جاؤ کسی اور کی بارگاہ میں۔ لوگ وہاں سے ہانپتے کانپتے پریشانی کے عالم میں مبتلا ہوں گے، بلا کی گرمی ہوگی، سورج سوائے نیزے پر ہوں گے، زمین تانبے کی ہوگی، دماغ ایسا کھولے گا جیسے کڑھائی کا تیل جوش مارتا ہے، لوگ ہیبت میں آ جائیں گے، دوڑتے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچیں گے اور کہیں گے اے اسماعیل علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام عطا فرمایا کہ آپ نے ذبح بھی نہیں ہوا، صرف پر چھری چلایا گیا، گلا نہیں کٹا، اللہ نے آپ کو ذبیح اللہ کا لقب دے دیا۔ آپ ہم سب کی مدد کیجئے، آپ اللہ کا نبی ہیں، ہم سب کی مدد کیجئے، اللہ کی بارگاہ میں سفارش کیجئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کہیں گے اذهبوا الی غیری، جاؤ کسی اور نبی کی بارگاہ میں چلے جاؤ، آج ہم تمہاری مدد نہیں کر سکتے۔ لوگ پریشانی میں مبتلا ہو جائیں گے، چلتے چلتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں گے اور کہیں گے اے موسیٰ علیہ السلام، آپ تو اللہ کا مقدس نبی ہے، اللہ کا پیغمبر ہے، ہم بلا کی گرمی میں پھنس گئے ہیں، حساب و کتاب کھلنے والا ہے، آج ہماری مدد کر دیجئے، ہماری سفارش رب کی بارگاہ میں کر دیجئے اور جنت دلا دیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں گے اذهبوا الی غیری، جاؤ کسی اور نبی کی بارگاہ میں چلے جاؤ، آج ہم تمہاری مدد نہیں کر سکتے، آج ہم تمہاری سفارش نہیں کر سکتے۔ اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے جاؤ حضرت عیسیٰ کی بارگاہ میں۔ لوگ حضرت عیسیٰ کی بارگاہ میں آئیں گے اور کہیں گے اے عیسیٰ علیہ السلام، آپ تو وہ اللہ کا نبی ہیں، وہ پیغمبر ہیں کہ اللہ نے آپ کو بغیر باپ کا دنیا میں پیدا فرمایا۔ حضرت زکریا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی باپ نہیں۔ لوگ آ کے کہیں گے اے عیسیٰ علیہ السلام، آپ کو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ اللہ نے بغیر باپ کا آپ کو پیدا فرما دیا، اور جس وقت آپ کے سماج کے لوگوں نے آپ کے امی پر انگلیاں اٹھائی تھی، اس وقت اللہ نے آپ کو زبان قوت گویائی عطا فرمائی تھی، اللہ تعالیٰ بولنے کی طاقت عطا فرما دیا تھا۔ آج ہماری مدد کیجئے، آپ تو وہ اللہ کا نبی ہیں کہ جس وقت آپ کی ماں پر انگلی اٹھی تھی کہ اے مریم،
ابھی آپ کی شادی نہیں ہوئی، یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ حضرت مریم کہنے لگی اے سوال کرنے والے لوگوں، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ اسی بچے سے پوچھو کہ آنے والا کون ہے، یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، اللہ کا نبی ہے۔ لوگوں نے کیا کیا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں لیا، لینے کے بعد آبادی سے باہر گیا، ایک درخت کے نیچے لٹایا، اور لٹانے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا اے عیسیٰ بتا تیرا باپ کون ہے؟ تیری ماں کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، مریم کی شادی نہیں ہوئی ہے، آپ کیسے دنیا میں آ گئے؟ اس وقت اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زبان میں بولنے کی طاقت اور صلاحیت عطا فرمائی۔ حضرت عیسیٰ کہنے لگے اے لوگوں سنو، اے سوال کرنے والے سنو، جو خدا پتھر سے اونٹنی کو پیدا کرنے پر قادر ہے، وہی خدا مجھ جیسے عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کرنے پر قادر ہے۔ جو خدا پتھر سے اونٹ کو پیدا کرنے پر قادر ہے، پتھر سے اونٹنی کو پیدا کرنے پر قادر ہے، وہی خدا مجھ جیسے عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کرنے پر قادر ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، قوم کی زبان بند ہو گئی، دماغ ٹھنڈا پڑ گیا۔ میرے دوستو، لوگ وہاں پہنچیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں اور کہیں گے اے عیسیٰ علیہ السلام آج ہماری مدد کیجئے، یہ دیکھیے سوائے نیزے پر سورج ہے، زمین تانبے کی ہے، زمین اتنی گرم ہو گئی ہے کہ پیر رکھتے ہی سر کا بال دماغ کھول اٹھتا ہے، ایسا دماغ کھولتا ہے جیسے کڑھائی کا تیل جوش مارتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ نہ اس وقت ماں بیٹی کی کام آئے گی، نہ بیٹی ماں کی کام آئے گی، نہ باپ بیٹے کے کام آئیں گے، نہ بیٹا باپ کے کام آئیں گے، کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اے لوگو آج میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ آج قہر و جلال میں ہے، آج میرا رب کسی کی نہیں سنے گا، اگر سنے گا تو وہ ایک ذات ہے جس کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کے علاوہ آج رب کسی کی نہیں سنے گا۔ ہاں تم لوگ وہاں چلے جاؤ، اس پتے پہ چلے جاؤ، میرے آقا تم سب کی شفاعت کریں گے۔ جیسے ہی لوگ سنیں گے، جیسے ہی امتی کی کان میں آواز پہنچے گی کہ شفاعت ہمارے نبی کریں گے، تب تک میرے نبی کی امت پکار اٹھیں گے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ہماری خبر لو۔ میرے نبی کی امت چیخے گی اور پکارے گی اے عیسیٰ علیہ السلام یہ آپ بتا رہے ہیں، ہم تو دنیا میں جانتے تھے کہ ہماری سفارش کون کرے گا، ہم تو دنیا میں جانتے تھے کہ ہماری شفاعت کون کریں گے، لیکن ہمارے ذہن سے بات نکل گئی تھی، اچھا ہوا کہ آپ نے پتہ بتا دیا۔ اب تمام لوگ جو ہے میرے نبی کی بارگاہ میں جائیں گے، اس وقت میرے نبی کہیں گے انا لہا انا لہا، اے میری امتیوں کہاں بھٹک رہے ہو، آؤ آج میں تمہاری سفارش کروں گا، آج میں تمہیں جنت دلاؤں گا۔ تو میرے دوستو یہ خدا نے دنیا بنایا ہے، اس کی کنجی میرے نبی کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے محبوب دینے والا ہم ہیں، اس کی چابی آپ کے ہاتھ میں ہے، دلانے والے آپ ہیں، بانٹنے والے آپ ہیں۔ تو میرے نبی کی ضرورت وہاں سب کو پڑ جائے گی، یہ امتی ہے، امتی نبیوں کو میرے نبی کی ضرورت پڑے گی۔ تو میرے دوستو زیادہ وقت نہیں ہے، اس لیے کہ آج مدرسہ فیض الغربا میں جلسہ ہے نا، وہاں جانا ہے آپ لوگوں کو بھی، ہم لوگوں کو بھی، یعنی محلہ بھلی پور میں جلسہ ہے مدرسہ فیض الغربا کی طرف سے، اور وہ شاندار بہت ہی حسین موقع سامنے ہے، وہاں سب کو جانا ہے۔ ہمارے بعد حضرت بھی ہے، 5-10 منٹ یہ بیان کریں گے، پھر اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ پروگرام ختم کر دوں گا۔ تو ایک بار درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے دوستو مرنے کے بعد ایک ایک نیکی بہت قیمت رکھتی ہے، ایک نیکی بہت قیمت رکھتی ہے۔
मैदान महशर जब कायम होगा, हिसाब व किताब जब खुलने लगेगा, एक एक ज़र्रे का हिसाब देना होगा। कहाँ क्या किया, कहाँ किसका खाया, किसका पिया, किसका गाया, किसके साथ झूठ बोला, किसके साथ सच बोला, सब का हिसाब देना होगा। मैदान महशर जब कायम होगा, एक आदमी का नाम अमाल खुलेगा, उसका हिसाब व किताब हो जाएगा। मेरे दोस्तों, उसके नाम अमाल में एक नेकी की कमी होगी। अल्लाह फरमाएगा, ऐ बंदा, तेरे नामे अमाल में एक नेकी की कमी है, एक नेकी कहीं से लेके आ, तुझे जन्नत दे दूंगा। इंसान को ये नेकी मरने के बाद समझ में आएगा कि सवाब किसको कहते हैं। ऐ मेरे दोस्तों, आज जो हम लोग कहते हैं कि आज नमाज नहीं, कल से शुरू करेंगे, परसों से शुरू करेंगे, ये कल और परसों वाला कितना ना जाने कब्र में दफन हो गया। ये कल कल करते करते मर गया। हुजूर फरमाते हैं कि कब्र में इंसान रब की बारगाह में कहता है कि मौला, एक लम्हा के लिए मुझे मोहलत दे दे, मैं दुनिया में जाऊंगा तो सिर्फ तेरी इबादत करूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं करूंगा। अल्लाह फरमाएगा, ऐ मेरा बंदा, ये कब्र है, कब्र है, तुम मर गए हो, जिंदा में जो करना था कर लिया, अब दोबारा ये मौका नहीं मिलेगा, ये कानून नहीं है। तो हिसाब व किताब जब हो जाएगा, लोगों का नामे अमाल खुलने लगेगा, एक आदमी के नामे अमाल में एक नेकी की कमी होगी। अल्लाह फरमाएगा, जाओ किसी से एक नेकी लेके आओ, तुझे जन्नत दे दिया जाएगा। वह शख्स जाएगा दौड़ते हुए अपनी माँ की बारगाह में, अपनी माँ से कहेगा, ऐ मेरी माँ, दुनिया में तुम मुझसे मोहब्बत करती थी और मोहब्बत से पालती थी। ऐ मेरी माँ, जब मैं बिस्तर में पेशाब कर दिया करता था, उस पे भीगे बिस्तर पे आप सो जाती थी और मुझे सूखे में सुलाती थी, इस ख्याल से कि तेरा बेटा कहीं बीमार ना हो जाए। ऐ मेरी माँ, आज मेरा हिसाब हो गया, मेरे नाम पर एक नेकी की कमी है, अगर एक नेकी मिल जाए तो तेरा बेटा जन्नत में जाएगा, और अगर एक नेकी की कमी हो जाए तो तेरा बेटा जहन्नम में जलेगा। माँ कहेगी, है बेटा, सब कुछ बोल मगर नेकी का सवाल मत कर, यहाँ मैं तुम्हें नेकी नहीं दे सकती। मेरे दोस्तों, आपने देख लिया एक माँ कितनी मोहब्बत करती है एक बच्चा से, लेकिन यही बच्चा मैदान महशर में अगर एक नेकी की सवाल कर दे तो माँ कहेगी, बेटा सब कुछ बोल मगर एक नेकी की सवाल मत कर, मैं तुम्हें नेकी नहीं दे सकती हूँ। मेरे दोस्तों, एक नेकी बहुत कीमत रखती है। वह इंसान बाप के पास जाएगा, बाप से कहेगा, ऐ मेरे बाप, मैं दुनिया में था, तू मेरे लिए कमाता था, तू मेरे लिए धूप नहीं समझता, गर्मी को गर्मी नहीं समझता था। ऐ मेरे बाप, आप परेशानी में मुब्तला हो करके रिज़्क हासिल करता था और मुझे खिला के पाल के बड़ा किया है, लेकिन ऐ मेरे बाप, आज तेरे बेटे का फैसला हो गया है, एक नेकी की कमी है, अगर एक नेकी मिल जाए तो आपका बेटा जन्नती हो जाएगा, और अगर एक नेकी की कमी हो जाए तो आपका बेटा जहन्नम में जाके जलेगा। इसलिए मेरे बाप, एक नेकी का सवाल है। वो बाप कहेगा, ऐ मेरे बेटे, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन एक नेकी आज मैं तुझे नहीं दे सकता। देख लिए एक नेकी कितनी कीमत रखती है। बाप कहता है कि मैं हरगिज नहीं दे सकता। दोस्तों के पास जाएगा, भाई के पास जाएगा, बहन के पास जाएगा, रिश्तेदारों के पास जाएगा, कोई देने के लिए तैयार नहीं है। इतने में वो देखेगा कि मैदान माशर में किसी जानिब एक इंसान अपना सर को नीचे झुकाकर जो है बैठा हुआ है। मुलाकात होगी, सवाल होगा कि मेरे भाई तू इतना मायूस क्यों है। उसने कहा कि मायूस इसलिए हूँ कि आज मेरे नाम पर कोई नेकी नहीं है। अभी सवाल होगा मुझसे, हिसाब खुलेगा, मेरा नाम आमाल जब खुलेगा, रब पूछेगा मेरा बंदा बता क्या करके आया, तब मैं क्या जवाब दूंगा। इसलिए कि मेरे नाम आमाल में सिर्फ एक ही नेकी है, मैं क्या जवाब दूंगा। लेकिन अच्छा तू बता, तू क्यों परेशान है।
وہ کہے گا کہ میں اس لیے پریشان ہوں کہ میرا حساب ہو گیا، نام اعمال کھل گیا، میزان پر میرا عمل رکھا گیا، میرے عمل میں جنت میں جانے کے لیے ایک نیکی کی کمی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ایک نیکی لے کے آ، تب تجھے جنت ملے گی، نہیں تو نہیں ملے گی۔ اس شخص نے کہا جو پہلے سے بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ میرے پاس تو ایک نیکی ہے، اگر میرے پاس رہے تو بھی جہنم میں جلنا ہوگا، نہ رہے تو بھی جہنم میں جانا ہوگا، اس لیے ایسا کر تیرا بھلا ہو جائے، اس نیکی کو تو لے لے۔ اب وہ انسان نیکی لیا، دوڑتے ہوئے رب کی بارگاہ میں پہنچا اور عرض کیا، اے مولا تو نے کہا تھا ایک نیکی لے کے آ، مولا میں نیکی لے کے آ گیا ہوں، اب مولا مجھے جنت کا پروانہ دے دے۔ اللہ فرمائے گا، اے فرشتوں اسے جنت عطا کر دو، اسے جنت میں بھیج دو، یہ انسان جنت میں جائیں گے، جنت کے گیٹ پر پہنچے گا، اللہ فرمائے گا اے فرشتوں اس کو روک لو، ابھی جنت میں مت جانے دو۔ فرشتہ روک لے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ انسان سوال کرے گا، اے پاک پروردگار، آخر کیا وجہ ہے کہ تو مجھے روک دیا؟ تیرا تو فیصلہ تھا کہ ایک نیکی کہیں سے لے کے آؤ تمہیں جنت دے دیا جائے گا، مولا میں تو ایک نیکی لے کے آ گیا اور تیرا حکم بھی ہو گیا کہ اب اسے جنت دے دو، اسے جنت میں جانے کا پروانہ دے دو، پھر روکا کیوں گیا؟ اللہ فرماتا ہے، اے انسان تو تو جنت میں جا رہا ہے، ایک نیکی لے کے آیا، جنت مل گئی تجھے، لیکن جس نے تجھے نیکی لیا ہے وہ ابھی جنت میں نہیں گیا ہے، ایسا کر تو بھی جنت میں جا اور جس نے تجھے نیکی دیا ہے اس کا بھی ہاتھ پکڑ لے، اس کو بھی جنت میں لے کے جا۔ تو ایک نیکی بہت قیمت رکھتی ہے میرے بھائی۔ آج ہم لوگ کیا سوچ کے بیٹھے ہیں کہ آج نہیں تو کل نماز ضرور پڑھیں گے، پرسوں پڑھیں گے، بڑھاپا میں پڑھ لیں گے۔ یہ بڑھاپا کرتے کرتے کتنے بوڑھا قبر میں چلا گیا، بڑھاپا کرتے کرتے کتنا بوڑھا قبر میں جا کے لیٹ گیا، اب وہاں پٹائی ہو رہی تب سمجھ میں آ گیا۔ میرے دوست اتنا آسان نہیں ہے جنت لینا۔ رب فرماتا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرے ذرے کا حساب ہوگا، قطرہ قطرہ بخشا جائے گا۔ زیادہ سے زیادہ اپنے نام پر نیکی سجایا کیجئے۔ یہ جو محفل پاک سجائے غوث پاک کے نام پر، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدرسہ میں ایک جھاڑو لگانے والا شخص تھا، بغداد کا یہ رہنے والا ہے، اور بغداد سے 3 کلو میٹر دوری پر ایک کالی پہاڑ ہے۔ کالی پہاڑ میں کتنی چوٹی کالی چل رہی ہے یہ شخص بغداد میں رہ کے خبر دے رہے، یہیں سے اس پہاڑ میں چلنے والے چوٹیوں کو وہ دیکھ لیتے ہیں۔ کسی نے پوچھا، اے شخص تیرے پاس اتنی نظر کہاں سے آ گئی، آنکھ میں روشنی کیسے مل گئی؟ اس نے کہا کہ میں بڑے پیر دستگیر غوث پاک کے مدرسہ میں جھاڑو لگایا کرتا تھا، میں غوث پاک کے مدرسہ میں جھاڑو لگایا کرتا تھا۔ آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں، نہ نماز صحیح سے پڑھ پاتے ہیں، یہاں تک کہ نہ مسجد میں ہم لوگ جھاڑو بھی نہیں لگاتے ہیں، شان و شوکت کی زندگی گزارتے ہیں۔ میرے دوستو یہ شان و شوکت والی زندگی آپ کو برباد کر دے گی۔ یہ دنیا آزمائش کے لیے ہے، آپ کو آزمانے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ آپ مسجد کی خدمت کیجئے، مدرسوں کی خدمت کیجئے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ غوث پاک کی بارگاہ میں ایک شخص آیا تھا۔ غوث پاک کے مدرسہ میں جھاڑو لگانے والے کی طاقت یہ ہے کہ کئی کلومیٹر کے فاصلے پر ایک چوٹی کی خبر بتا دیتے ہیں۔ آج ہم لوگ کبھی مدرسہ میں جھاڑو لگاتے ہیں، نہ کبھی مسجد میں لگاتے ہیں، نہیں۔ میرے دوستو جھاڑو لگایا کیجئے مدرسہ میں۔ تکبر والی زندگی بیکار ہے، غلامی والی محبت والی زندگی کامیاب ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا،
کہا حضور مجھے مرید کر لیجئے. کہا کہ ٹھیک ہے مرید ہو جاؤ. کہا کہ ایسے نہیں، میری ایک شرط ہے. کہا کیا؟ کہا میری شرط یہ ہے کہ میں شراب پیتا ہوں، شراب پینا نہیں چھوڑوں گا. کہا کہ اچھا یہ بات ہے. غوث پاک فرماتے ٹھیک ہے تیری بات مجھے منظور ہے، لیکن میری بھی ایک شرط ہے، اسے تمہیں ماننا پڑے گا. کہا حضور بات کیا ہے بتائیے، آپ کی شرط کیا ہے؟ غوث پاک فرماتے ہیں کہ تم شراب پینا لیکن کبھی میرے سامنے مت پینا. غوث پاک فرماتے ہیں کہ تیری شرط مجھے منظور ہے، تم شراب پینا مگر میرے سامنے مت پینا. کہا کہ حضور شرط منظور ہے، بات آپ کی